السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں۔ آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے۔ جیسے ان مائی ریسنٹ ویڈیوز آئی جسٹ شیئر ود یو دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف انرجی اینڈ وائبز اینڈ فریکوینسی۔ ان سب چیزوں کو ہم بہت ڈیٹیل میں آگے بھی ڈسکس کریں گے، بٹ میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کیسے آپ نے خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، کیسے آپ نے اپنے تھنکنگ پیٹرنس پہ کام کرنا ہے، اپنی سوچوں کو آبزرو کرنا ہے، کیسے آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، اور کیسے آپ نے اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آپ کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ آپ کی انرجی بناتی ہیں، اور آپ کی انرجی آپ کی وائبس بناتی ہے۔ آپ کی وائبس جو ہیں وہ فریکوینسی لیول مینٹین کرتی ہیں آپ کا، اور پھر آپ سیم فریکوینسی اور وائبس کی چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ ہے قرآن پاک میں آپ نے آبزرو کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک آپ خود دیکھیں کہ قرآن پاک شروع ہی اس چیز سے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو بلیو رکھتے ہیں بالغیب پر، ٹھیک ہے، یہاں سے قرآن پاک کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور جو بلیو رکھتے ہیں بالغیب پر، تو بالغیب میں بہت کچھ آتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اٹ مینس کہ یہ دنیا، یہ نظام، یہ سسٹم، یہ لاز، یہ سب کچھ ایک سسٹم کے مطابق چل رہا ہے۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سارا سسٹم جو چل رہا ہے نا، اس پہ آپ کو یقین بھی رکھنا ہے، اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ غور و فکر کرنا ہے آپ نے، اور جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ یو ہیو ٹو ایکسپلور وچ از ناٹ اوپن فار ایوری ون۔ اب وہ جو ہر ایک کے لیے اوپن نہیں ہے، جس کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسے ہوگا، اس کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ اور جب آپ غور و فکر کریں گے تو ہی آپ کے سامنے کائنات کے راز کھلیں گے، اور یہی وہ کائنات کے راز ہیں جس کو یہاں بالغیب کہا گیا ہے۔ تو قرآن پاک شروع ہی اس چیز سے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو بالغیب پہ ایمان لاتے ہیں، اور ان چیزوں پہ جو انہیں ان کے رسول نے بتائیں، جو گزر چکے اور آنے والے بھی جو معاملات ان کو ان کا رسول بتاتا ہے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، بالغیب پر ایمان لاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ سٹارٹ میں ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی کامیابی کا جو پیرامیٹرز ہیں نا، وہ صرف یہ عبادتیں کرنا نہیں ہے، عمل کرنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ غور و فکر کرنے سے ہی آپ کو بالغیب کے ہڈن سیکرٹس پتہ چلیں گے، اور ہڈن سیکرٹس جب آپ کو پتہ چلیں گے پھر ہی آپ چیزوں پر یقین کر سکیں گے۔ ابھی تک تو آپ بلائنڈ یقین کریں گے، بٹ کیا ہی اچھا ہوگا کہ بلائنڈ یقین کرنے کی بجائے آپ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر کے، سمجھ کے ان پہ یقین کریں۔ یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور ہم نے وہ نشانیاں ڈھونڈنی ہیں، اور ان نشانیوں کو ڈھونڈ کے ہم نے اپنے اندر کہ ہر پرابلم کو سالو کرنا ہے، کائنات کو سمجھنا ہے، کائنات کے راز کو سمجھنا ہے، اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بہت کلیئر ایک آیت ہے، آیت نمبر 18، سمم بکمن امیون فاہم لا یرجعون۔ کیوں میں اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ وہ لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے، جو مائنڈ سیٹ پہ کام نہیں کرتے، جو اپنی سوچوں پہ کام نہیں کرتے، جو گروتھ مائنڈ سیٹ بلڈ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ اندھے، گونگے اور بہرے کی طرح ہیں، اور ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی، بیکاز وہ کوشش نہیں کرتے، وہ سٹک ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ اب وہ لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے، ان کا دماغ سٹک ہوتا ہے، ان کا دماغ گروتھ مائنڈ سیٹ پہ نہیں ہوتا، ایکچولی وہ سوچ سمجھ نہیں رہے ہوتے، وہ اپنی سوچوں سے، اپنے
لائف کے پرابلمس بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام نہیں کرتے، وہ اپنی گروتھ پہ کام نہیں کرتے. وہ دیکھیں، مسلمان ہونا اس لیے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے، تو ہمارے اندر دین نہیں اس لیے اترتا. دین ہمارے اندر اس دن اترے گا جس دن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس دن ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس دن ہم قرآن کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس دن قرآن اپنے ہڈن سیکریٹس ہمارے سامنے اوپن کرے گا. یہ کائنات کے ہڈن سیکریٹس ہمیں سمجھ آئیں گے، ہمارے سامنے اوپن ہوں گے. پھر آپ وہ بنیں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ یاد رکھیں، بغیر غور و فکر کیے آپ کے سامنے ہڈن ٹروتس نہیں کھل سکتے. بغیر غور و فکر کیے آپ کے سامنے کائنات کے راز نہیں کھل سکتے. تو بالغیب پہ اندھوں کی طرح یقین کر کے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو رن دس سسٹم. کون چلا رہا ہے یہ سسٹم، کیسے چل رہا ہے یہ سسٹم، کیا اس کے رولز ہیں، کیا لاز ہیں. ان رولز اور لاز کو آپ نے اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کر کے کیسے اپنے بیسٹ ورژن میں آنا ہے. سو قرآن پاک کے اندر جو صاف کہا گیا ہے سمم بکمن امیون، یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو غور و فکر نہیں کرتے. اور قرآن پاک کی آیت نمبر 1 سے 18 کے اندر ہی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو بالغیب پہ ایمان لاتے ہیں. اور بالغیب کیا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا. میں نے اپنی اکثر ویڈیو میں اس چیز کے اوپر بہت ڈیٹیل پہ بات کی ہے کہ بظاہر نظر آنے والی چیزوں پہ کام کرنا از نتھنگ. یو ہیو ٹو ورک آن دا سسٹم، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا سسٹم، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا لاز، اور پھر اس کو اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کریں تو آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. تو وہ مت ہو جائیں جو قرآن پاک نے جن کے بارے میں کہا ہے سمم بکمن امیون فاہم لا یرجعون. یہ وہ لوگ ہیں جو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر دوں کیوں اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، کیوں میں اس کا ذکر کر رہی ہوں. سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، چینج لانے کی کوشش کریں. ایک آپ نے اپنی ذات پہ غور و فکر کرنا ہے، دوسرا آپ نے کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے. آپ کی ذات کا غور و فکر آپ کا تزکیہ نفس ہے، اور آپ کی جو کائنات پہ غور و فکر کریں گے ادھر سے سیکھ کر آپ اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کریں گے. کیونکہ یہ لا ہے، یہ رول ہے زندگی میں. آپ خود اپنا غور و فکر کریں گے اگر، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں، یہ کیسے ایجاد ہوا. پرندے سے ایک انسپائریشن لے کر ڈرونز ایجاد ہوئے، مچھر سے انسپائریشن لے کر. اس دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا اس کو دفن کرنے کے لیے کوے سے انسپائریشن، کوے سے ایک لیسن لیا گیا. یہ سب کچھ ہمیں اسی کائنات سے ملا ہے. اسی کائنات سے انسپائریشنز لے کے، انڈرسٹینڈنگ لے کے، لرننگ لے کے ہم نے اپنی زندگی میں نہ صرف اپلائی کرنی ہے بلکہ اپنی ڈیولپمنٹ پہ اپلائی کرنی ہے. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ غور و فکر سے ہوگا. اور وہ لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے وہ ایسے ہی ہیں، اندھے، گونگے اور بہرے. ان کی لائف میں کوئی چینج نہیں آتا. سو اگر آپ اپنی لائف کو آگے سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اپنی لائف کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا انسان بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا. اور اس کے لاسٹ میں جو بات کی گئی ہے سمم بکمن امیون فاہم لا یرجعون، اللہ ان کو پھر ہدایت نہیں دیتا جو ایسے لیول پہ آ جاتے ہیں. کیوں ہدایت نہیں دیتا؟ ہدایت کا رول اللہ نے رکھا ہے کہ ہدایت مانگے بغیر نہیں ملتی. مانگے بغیر مطلب اگر آپ خود کوشش نہیں کریں گے، اگر آپ خود اپنے لیے ہدایت نہیں چاہتے تو کبھی آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فری ول کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی چاہت کے بغیر آپ کو ہدایت ملے. ہدایت مانگنی پڑے گی. سو رب سے ہدایت مانگے بغیر کبھی ہدایت نہیں ملتی. ہدایت آپ کو مانگنی پڑے گی. آپ گونگے، بہرے اور اندھے اگر ہو گئے تو کبھی آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. اور گونگے، بہرے اور اندھے کا مطلب اس آیت میں یہ ہے کہ وہ لوگ
جو سوچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو اپنی سوچوں پہ اور اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام نہیں کرتے، وہ لوگ جو ریئلٹیز کو نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو حق بات نہیں کہتے وہ گونگے ہیں۔ تو اگر آپ خاموش ہیں، اگر آپ دل، دماغ، آنکھوں سے، ہر جگہ سے خاموش ہیں، آپ ان چیزوں پہ کام نہیں کرتے، تو آپ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ اور اگر آپ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں، نہ آپ سوچتے ہیں، نہ آپ دیکھتے ہیں، نہ آپ کائنات کو آبزرو کرتے ہیں، نہ آپ کائنات کو اپنے دماغ کا یوز کر کے نیو سے نیو چیزوں پہ آبزرویشن کرتے ہیں، اور نہ آپ ایسی کوئی بات بولتے ہیں، نہ سوال کرتے ہیں، نہ حق کی، نہ باطل کی کوئی بھی چیز نہیں کرتے، یو آر اسٹک اور یو آر آن دیٹ اسٹیج، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ۔ اور اگر آپ نے اپنے ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا، آپ نے ان سب چیزوں کو یوٹیلائزیشن میں نہیں لائے، اٹ مینس کہ نہ آپ خود پہ کام کر رہے ہیں، نہ آپ کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ بیکاز سورہ بقرہ کے اندر 1 سے 18 کے بیچ میں یہ بات کلیئرلی کہی گئی ہے، آپ اس کو ضرور ریڈ کیجئے گا، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک۔ آپ جب اس کو خود انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے اندر بہت بڑے راز موجود ہیں۔ تو یہاں پر بہت کلیئرلی انہی آیات کے اندر یہ مینشن کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ ولنگلی ہیں، یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں ایسا بنایا گیا ہے، یہ اپنی مرضی سے ایسے ہیں، بیکاز انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی، دیکھنے کی کوشش نہیں کی، پرکھنے کی کوشش نہیں کی، سسٹم کو ہی نہیں سمجھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے ایسے ہیں، کیونکہ یہ ہدایت کے لیے کوشش نہیں کر رہے، یہ ایکسپلور نہیں کر رہے، یہ غور و فکر نہیں کر رہے۔ تو کیوں غور و فکر ضروری ہے؟ کہ جب ہم غور و فکر کرنے لگیں گے نا تو پھر ہمارے اندر سوال پیدا ہوں گے، جب سوال پیدا ہوں گے تو ہمیں یہ کائنات جواب دے گی، اور جب ہمیں کائنات جواب دے گی تو پھر ہمارے سامنے راز کھلیں گے اور ہماری چیزیں پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کی طرف جاتے ہیں، انہی کو ہدایت ملتی ہے۔ دین کی، اسلام کی میں نے ایک چیز بہت بیسٹ دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے، یہ اتنا پرفیکٹ سسٹم ہے کہ یہاں پر کچھ بھی پروسیس سے گزرے کے بغیر نہیں ملے گا۔ یہ اتنا باعمل چیز ہے، اتنا باعمل دین ہے کہ کوئی بھی چیز آپ سوچیں گے، آپ اس کے پروسیس میں لائے جائیں گے، عمل سے گزر کر آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو جب تک آپ چیز کو پروسیس میں نہیں لائیں گے آپ وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کو ہدایت چاہیے، اگر آپ کو نور چاہیے، اگر آپ کو وزڈم چاہیے، تو آپ کو اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، ایکسپلور کرنا شروع کریں، دماغ کو سوال پیدا کریں، سوچنا شروع کریں، کائنات پہ غور و فکر کرنا شروع کریں۔ اگر آپ کائنات پہ غور و فکر نہیں کریں گے تو یہ کائنات کے راز آپ پہ نہیں کھلیں گے، تو آپ کو ہدایت کی طرف آپ کا قدم ہی نہیں بڑھے گا۔ کچھ بھی چاہیے اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، اور کوشش آپ کو خود کرنی ہے۔ اس لیے ان لوگوں میں مت ہو جائیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ گونگے، اندھے اور بہرے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایسے لوگوں میں نہیں ہونا، آپ نے اب ولنگلی ایسا نہیں ہونا، آپ نے کوشش کرنی ہے، اپنے دماغ پہ، اپنی سوچوں پہ کام کرنا ہے، اس یونیورس کے لاز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اگر ایک آفس ایک سسٹم پہ چلتا ہے، ایک کمپنی ایک سسٹم پہ چلتی ہے، اس کو ایک مینجمنٹ چلاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا یونیورس بغیر کسی سسٹم کے چل رہا ہے، بغیر کسی مینجمنٹ کے چل رہا ہے، بغیر کسی پالیسی کے چل رہا ہے؟ آپ کو یہ سب انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، تاکہ آپ پہ کائنات کے راز کھلیں، آپ اپنے آپ کو جانیں، پہچانیں، اور جب آپ خود کو جانتے اور پہچانتے ہیں پھر ہی آپ اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور پھر ہی آپ کے سامنے آپ کو علم ملتا ہے، آپ کو ہدایت ملتی ہے۔ اور یہی ایک پیٹرن ہے، یہی پروسیس ہے، اور دین اسلام کے اندر کوئی بھی چیز پروسیس سے گزرے بغیر نہیں مل سکتی۔ پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور ان لوگوں میں نہیں ہو جانا جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔